لیکن آج 1400 سال کے اندر ہزاروں کالجز، ہزاروں یونیورسٹیز، لاکھوں مکتب، لاکھوں اسکول دنیا میں کھل گئے۔ اس کا معلوم ہے یہ سارا صحرا کس کے سر جائے گا؟ 1000 سال پہلے تو امریکہ کا نام دنیا میں نہیں تھا، 1000 سال پہلے تو کوئی کالج اسکول دنیا میں نہیں تھا، چاہے JNU ہو، AMU ہو، چاہے BHU ہو، بنارس ہندو یونیورسٹی، اس کی تاریخ 200 سال کے اندر کی ہے۔ لیکن آج لاکھوں اسکول، لاکھوں کالج کی موجودگی میں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے جس نے غریب امیر سب کے گھر میں علم جائے گا، علم حاصل کرنا کمپلسری ہے، امیر بھی پڑھے، غریب بھی پڑھے، دیہاتی بھی پڑھے، شہری بھی پڑھے، اور علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ جس نے علم پہ زور دیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے۔ اب قیامت تک جتنی بھی علمی درسگاہیں قائم ہوتی جائیں گی، ان سب کے قیام کا صحرا مصطفیٰ جان رحمت کے سر اقدس میں جائے گا۔ چونکہ حضور سے پہلے باضابطہ تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم نہیں تھا، تو سرکار تعلیمی انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا۔ اور جہاں تک رہا، پہلے لوگ سورج کو پوجتے تھے، لیکن آج سائنس میں سورج پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آج سائنس میں چاند پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ واٹ از سن، سورج کیا ہے، یہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ واٹ از مون، چاند کیا ہے، اس پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ پہلے جو چیزیں موضوع عبادت تھی، یعنی چاند کو پوجنا، سورج کو پوجنا، درخت کو پوجنا، مگر آج باضابطہ درخت پہ بائیولوجی میں ریسرچ، زولوجی میں، بوٹنی میں ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ درخت کیا ہے، یہ درخت کیسے ہنستا ہے، یہ درخت کیا چھوڑتا ہے، یہ درخت کیا لیتا ہے، یہ درخت ہمارے لیے کتنا مفید ہے، یہ کون سا درخت کیسا ہے۔ درخت پوجنے کا میٹر تھا، یعنی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے خدا ماننا، لیکن آج وہ درخت تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ٹف لفظ ہے، مگر آپ دھیان دیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے جو دنیا میں علمی انقلاب برپا کیا، اور آج دنیا میں سورج پرستش کا موضوع نہیں ہے۔ وہ الہڑ قسم کے، نادان قسم کے، غلیظ قسم کے جو لوگ ہیں، آج بھی سورج کو خدا کہتے ہیں، مگر سائنس کی زبان میں وہ سورج خدا نہیں ہے۔ سورج کیا ہے؟ میٹر آف ورشپ نہیں، میٹر آف ریسرچ ہے۔ وہ ٹاپک آف ریسرچ ہے، تحقیق کا موضوع ہے کہ سورج ہے کیا، سورج روشنی چاند کو دیتا کیسے ہے، چاند خود سے چمکتا ہے یا سورج سے روشنی لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو موضوع عبادت تھا آج وہ موضوع تحقیق بنا ہوا ہے۔ درخت موضوع عبادت تھا، آج وہ موضوع تحقیق ہے۔ پتھر موضوع عبادت تھا، مگر آج موضوع تحقیق ہے۔ کس نے موضوع عبادت سے ہٹا کر موضوع تحقیق بنایا؟ کس نے لوگوں کو کہا کہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، ریسرچ کرو؟ کس نے کہا زمین سمندر پہ ٹکی ہے، ریسرچ کرو؟ کس نے کہا کہ پہاڑ پیلر ہے، پہاڑ خدا نہیں، یا زمین کو ہلنے سے بچانے والا پیلر ہے، یا کس نے بتایا؟ غور کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جو قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن میں سورج کا چرچا، چاند کا چرچا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ آدمی اپنی خوراک پہ غور کرے، آسمان پہ غور کرے، زمین پہ غور کرے، سورج پہ غور کرے، چاند پہ غور کرے۔ سورج اور چاند محو گردش ہے، زمین ساکن ہے، اس پہ غور کرے۔ تو کس نے عبادت کے موضوع سے ہٹا کے تحقیق کا موضوع بنایا؟ جواب ملے گا محمد عربی علیہ السلام نے آدمی کی سوچ کی دھارنا بدل دی کہ جو عبادت کا موضوع تھا اس کو تحقیق کا موضوع بنا دیا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں تحقیق کا موضوع ہیں۔ احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ آج جب ڈیموکریسی دنیا میں ہے، ڈیموکریسی پہلے کیا تھا؟ باپ راجا ہے، بیٹا راجا ہوگا، پوتا راجا ہوگا، پر پوتا راجا ہوگا، اور راجا کے دین پہ ساری رعایا رہتی تھی، یعنی راجا رعایا کا خدا ہوتا تھا۔ وہ لوگ راجا کے دین پر ہوتے تھے، وہ لوگ راجا کی پرستش کرتے تھے، راجا کو پوجتے تھے۔ مگر پیغمبر اعظم علیہ السلام کے آنے کے بعد آج پوری دنیا میں کہیں بھی راجا کو پوجا نہیں جاتا ہے، بلکہ راجا پبلک چن رہی ہے۔ ہندوستان کا راجا پبلک چنتی ہے۔ ڈیموکریسی is the government of the people
فار دا پیپل بائی دا پیپل. جمہوریت عوام کے لیے حکومت ہے, عوام کے ذریعہ حکومت ہے, عوام کی حکومت ہے, عوام کی عوام کے لیے حکومت ہے. ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. لوگوں کے ذریعے, لوگوں کے لیے, لوگوں کی حکومت ہے. جمہوریت میں ایک کالا کلوٹا بھی حاکم بن سکتا ہے, جس پر میجورٹی کا اتفاق ہوا وہ حاکم بنے گا. بادشاہت کے گھرانے سے یہ نسلی شہنشاہیت کا خاتمہ کس نے کیا؟ نسلن بعد نسل, باپ کے بعد بیٹا, اس کے بعد پوتا بادشاہ بنے گا. اس نسلی بادشاہت کا خاتمہ کر کے دنیا میں جمہوریت کا راج قائم کرنا, عوام کے ذریعے بادشاہ کا سلیکشن کیا جانا, اس کی بنیاد پوری دنیا میں اگر کسی نے رکھی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے رکھی ہے. سرکار دو جہاں کا کوئی بیٹا نہیں. ما کان محمد ابا احد, محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے سب نابالغی میں انتقال کر گئے, تینوں بیٹے. اور پھر اس کی ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی. آقا علیہ السلام دنیا کو ایک نئی گورنمنٹ دیا. پوری دنیا میں آج پبلک کے ذریعہ صدیق اکبر کا انتخاب ہوا. سرکار کا خلیفہ کون ہوگا؟ صدیق اکبر بنے. حضرت عمر فاروق باضابطہ ایک کمیٹی کے ذریعے صدیق اکبر نے سب کی رائے معلوم کر کے تب عمر فاروق کو خلیفہ بنایا. عمر فاروق کی شہادت کے بعد باضابطہ عوام کی رائے سے حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا. یعنی جمہوریت کا کہ پبلک اپنا بادشاہ چنے گی. آج اگر امریکہ سے لے کے ملیشیا تک دنیا میں نسلی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا ہے, عوامی حکومت قائم ہوئی ہے. اس کو قائم کرنے والی ہستی کا نام محمد عربی علیہ السلام ہے. اس لیے یورپ کا دانشور کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں. میں نے صرف ایک جھلک آپ کو دکھایا ہے کہ حضور نے دنیا کو کیا دیا ہے, حضور نے دنیا میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے. اتنا بڑا انقلابی پیغمبر, قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے پیغمبروں کے سردار بن کر مصطفیٰ آ رہے ہیں. اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. پہلے 50 گاؤں میں 50 پیغمبر آتے تھے, ہر گاؤں کے الگ الگ پیغمبر ہوتے تھے. لیکن اب فائنل پروفیٹ بن کے ہمارے پیغمبر آ گئے. اب قیامت تک کا آخری پیغمبر, اسی کا دین رہے گا, اسی کا سنویدھان چلے گا, اسی کے طور طریقے چلیں گے. جب اتنا بڑا پیغمبر کہ امریکہ میں اس کا دین, یورپ میں اس کا دین, آسٹریلیا میں اس کا دین, وہی ایک نماز یورپ میں, وہی ایک نماز امریکہ میں, وہی ایک نماز افریقہ میں, وہی ایک نماز عرب میں, وہی ایک نماز عجم میں. یعنی جب پوری دنیا میں ایک نکاح, ایک خلا, ایک طلاق کا طریقہ, قانون محمد پوری دنیا میں چلے گا. اتنا بڑا پیغمبر انڈیا میں پیدا نہیں ہوا. اتنا بڑا پیغمبر جو دنیا کو بدلنے والا ہو, انقلاب لانے والا ہو. اللہ نے اسے امریکہ میں نہیں پیدا کیا, اللہ نے اسے پاکستان میں نہیں بنایا, اللہ نے اسے بنگلہ دیش میں نہیں بھیجا. جو دنیا کا سب سے مہان پیغمبر ہو اس کے لیے جگہ بھی سب سے زیادہ سپیریئر ہونی چاہیے. وہ جگہ جہاں کی مٹی سے بلوان پہلوان پیدا ہوتے ہو, وہ جگہ جہاں کی مٹی سے زبردست کوالٹی کے انسان پیدا ہوتے ہو. پوری روئے زمین پہ اس خطے کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ خطہ عرب ہے, مکہ المکرمہ کا وہ علاقہ جہاں کوسوں دور تک صرف جنگل, ببول کے پیڑ بھی خوشبودار, وہاں کے کانٹے بھی خوشبودار, وہاں کی زمین سے روحانیت ٹپکتی ہے. سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ بہترین لوگوں کو پیدا کرنے والی زمین اب پوری دنیا کے مڈل پوزیشن میں, چونکہ جو راجدھانی ہوگی وہ دنیا کے بیچ و بیچ آسمان میں بیت المعمور ہے, اسی کے سیدھ میں نیچے کعبہ ہے. وہ کعبہ, وہ جگہ مصطفیٰ کی پیدائش, مصطفیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے چنا تاکہ مرکز سے آواز اٹھے گی ساری دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ نے عرب کو اپنے محبوب کے لیے چنا کہ میرا پیغمبر دنیا کو بدلنے والا, سوچ بدلنے والا آخری پیغمبر ہندوستان میں نہیں آئے گا. کہاں آئے گا؟ ملک عرب میں آئے گا. اب وہ ملک عرب میں کیسے آئے گا؟ وہاں تو ہر طرف ببول ہے,
ہر طرف کانٹے ہیں، ہر طرف آسمان سے بات کرنے والے پہاڑ ہیں، ہر طرف ایک ختم نہ ہونے والا پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ اب وہاں کیسے ہوگا؟ ہر کام سسٹم سے ہوتا ہے۔ میں صرف ایک بات بتانے کے لیے آپ کو میں نے، چونکہ سرکار کی سیرت ہی بیان ہو گئی، سرکار کی عظمت ہی بیان کرنا ہے، اور پھر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو حضور کی زندگی سے ہی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ ہماری پسند کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پسند دیکھیے۔ اللہ جہاں بھی چاہتا اپنے محبوب کو پیدا کر دیتا، انڈیا میں بھیج دیتا پھر بھی ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا، امریکہ میں بھیج دیتا پھر بھی ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے مڈل پلیس آف دا ورلڈ، دنیا کا درمیانی جگہ چنا ہے، اور پھر ایسی جگہ چنا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر فلپ ہٹی وہ آج کہتے ہیں، دا ہسٹری آف عرب نامی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہولی پروفیٹ اسٹرائل ارتھ آف عربیہ اٹ سیمز دیٹ اٹ ہیز بین کنورٹڈ بائی میجک into the nursery of heroes۔ اللہ سمجھ، یعنی عرب کی زمین بہادروں کی نرسری کہلاتی ہے، جہاں سے اصحاب پیدا ہوئے، مہاجر اور انصار پیدا ہوئے، وہ بہادروں کی نرسری ہے وہ جگہ جہاں سرکار کے رفقا، سرکار کے ساتھ دینے والے لوگ پیدا ہوئے۔ باتیں 3 گھنٹے کی ہیں مگر میں مختصر 10 منٹ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب اس جگہ اللہ نے محبوب کو بھیجنا چاہا تو اس کے لیے کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی؟ 5000 سال پہلے، 5000 سال پہلے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی کو میرے گھر کے پاس مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچا دو۔ اللہ نے کہا آگ میں، اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو میرے گھر کے پاس چھوڑ دو۔ جناب حاجرہ کو لیا، بچے کو لیا خانہ کعبہ کے پاس۔ وہ کیا تھا؟ بیت المعمور کی سیدھ میں فرشتوں نے ایک بنیاد کھود دی تھی، وہی کعبہ تھا۔ جناب آدم نے اسی بنیاد میں کنکڑ بھر دیے تھے، وہی کعبہ تھا۔ وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، ہر طرف فلک بوس پہاڑ، ہر طرف چٹکل میدان، ببول کے پیڑ۔ جناب ابراہیم اللہ کا حکم پا کے اپنی بیوی اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے واپس جانے لگے۔ جناب حاجرہ کہتی ہے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، پھر بولا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، ذرا غور سے سننا۔ جناب حاجرہ 3 بار کہتی ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم چپ رہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بات کا جواب چکڑ کینچی کی طرح بول دیے، وہ وہاں کون مداری بولا، کون پھداری بولا، کون کہاں کون بولا، سب کا جواب دے دیا۔ کوئی ڈھولک پارٹی بولا، سب کا جواب ضروری نہیں ہے، ساری باتوں کا جواب ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بولا پھٹ سے نکل گئے۔ یہ ایک آدمی بندر بولا ہمارے پیغمبر کے بارے میں، اب صاحب پورے لاکھوں لوگوں کو لے کے میدان میں آ گئے۔ راستہ چلتے کتنے ذلیل، کتنے خبیث مردود روزانہ میرے پیغمبر کو گالی دیتے ہیں، اپنے چہرے کو تھوک سے داغدار کرتے ہیں۔ اس سراج منیر کا کیا ہونے والا ہے؟ ادیب کوئی جواب دے تو ہمارا ادیب جواب دے گا، کوئی فلاسفر بولے پیغمبر کے خلاف میرا فلاسفر جواب دے گا، کوئی بہت بڑا پروفیسر بولے میرا پروفیسر جواب دے گا۔ جواب کا دائرہ الگ، ایسا کوئی چوڑا چمار راستہ چلتے نبی کو گالی دیا اب پھٹ سے ہم پروٹیسٹ کریں، پھٹ سے ہم جلوس نکال دیں، اتنا وہ ہم کو سمجھ لیا کہ یہ جلوس نکال لیتا ہے اب اپنی شہرت پانے کے لیے۔ کوئی تیواری تو کوئی خبیثہ مردودہ، اور کوئی ابھی ایک نیا رام گیری آیا ہے، نبی کو گالی دیا، وہ ہیرو بن گیا، اس کے لوگوں نے پروٹیکشن اس کو دے دیا، نہیں یہ جیل نہیں جائے گا، اس کو ہم سرکشا کریں گے۔ وہ پنڈت گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کمانے والا، اس کے پاس صلاحیت کیا ہے میرے پیغمبر کے بارے میں بولے گا؟ چھوڑ دو اس کو۔ اگر کوئی میری ماں کو گالی دیا ہے، میری ماں کو گالی دیا ہے تو اب کیا کریں گے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ میں چپ رہوں، وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، 2 آدمی۔ لیکن اب اس کو ہم شیئر کریں گے 1 لاکھ آدمی کو، میری ماں کو گالی دیا، 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 میری ماں کو گالی دیا۔ بدتمیز گالی ایک بندہ دیا وہ جانتا ہے، تم جانتا ہے، آج تم تو 100 آدمی کو 1 لاکھ آدمی کو بتا دیا کہ میری ماں کو گالی دیا ہے، تو تم اپنی ماں کی عزت کو تم نے تو برسر عام کیا، اپنی ماں کی بےعزتی کروا دی۔ ہر باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ کیا کہا جناب حاجرہ نے؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم اسلام خاموش، 3 بار بولی، آپ چپ ہیں۔ سمجھ گئی، چونکہ بیوی نہ سمجھے گی تو کون سمجھے گی؟ بیوی تو جناب ابراہیم کو جانتی تھی کہ اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے، سب کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہے، یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ تب 4تھی بار جناب حاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا
سبحان اللہ. اے لڑکا کیوں بات کر رہے ہیں؟ تم کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ارے تم کچھ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہم کیا بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. کچھ سمجھ میں آتا تو غور سے میری بات سنتا. سمجھ رہے ہیں وہ اس سے بات کر رہا ہے. چلو جیسے سمجھنا ہے سمجھتے رہو. تمہارا کام جانے. کتنا ہم کس کو ڈانٹیں گے, کس کو ہم روکیں گے. ہمارا کام ہے پیغام پہنچاتے رہنا. کسی کے گلے میں چادر ڈال کے مسجد لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہ کسی نبی کا کام تھا نہ عالم کا کام ہے. نبی بھی پیغام پہنچاتے تھے. نبی کے غلام پہ بھی پیغام پہنچانا یہی ضروری ہے. باقی کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ نبی کے غلام پہ فرض ہے. بس وما علینا الا البلاغ, یعنی ہم پر اتنا ہی ہے کہ ہم پہنچا دیں اچھی آواز میں, اچھے انداز میں, مثالیں دے کر, کہانی کے ذریعہ, جیسے بھی ہو ہم پہنچا دیں. اور دل بدلنا اللہ کا کام ہے. میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا, اور دل بدلنا اللہ کا کام ہے. جب دل مائل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دل کو صحیح راستہ دے دیتا ہے. لیکن کوئی آنکھ بند کر کے, کان بند کر کے رہے, نہ پیغام دیکھے نہ پیغام سنے, تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب اللہ کہتا ہے, حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی کی میری طرف ایک قدم چل, میں 10 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا. تم چل کے آؤ, میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی. تم چل کے آؤ, اللہ کی رحمتیں دوڑ کے استقبال کریں گی. جناب حاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. سبحان اللہ, اللہ کا یہی حکم ہے. اب بخاری کی حدیث میں سنیے جناب حاجرہ کیا کہتی ہیں. چٹیل میدان, نہ کوئی آبادی, نہ کوئی انسان, کس سے آدمی بات کر کے رہے. ابھی ہم کو کوئی سونے کا گھر بنا کے دے دے ہم میدان میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, ہم کو یا آپ کو کوئی نہیں رہے گا وہاں, چونکہ آدمی کو آدمی سے راحت ملتی ہے. اب یہاں میدان میں نہ درخت ہے, نہ کوئی سایہ دار پیڑ ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ پانی کا انتظام ہے. ستو پانی ہے, وہ تو 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن جناب حاجرہ کو اللہ پر یقین تھا. وہ کیا کہتی ہیں, بخاری کی حدیث میں آیا ہے, اذن لا یضیعن اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتی ہیں جناب حاجرہ, اگر یہی بات ہے کہ رب کا حکم ہے, مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں کرے گا. میں یقین, سبحان اللہ سبحان اللہ, مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں کرے گا. اذن لا یضیعن اللہ, مجھے اگر یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں, مجھے یقین ہے کہ میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ. اب بتائیں کہ جناب حاجرہ کا جو یقین اللہ پر تھا, ہماری ماں جیسی کھربوں مائیں جناب حاجرہ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی. کیا وشواس تھا. چاروں طرف فلک بوس پہاڑ, کئی کوس تک اب آبادی نہیں, پانی کا انتظام نہیں, مگر جب اللہ کا نام آ گیا تو کہتی ہیں اب میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جناب حاجرہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے رہی, چھوٹے سے بچے کو لے کر. جناب ابراہیم دور گئے, نظر سے اوجھل ہو کے خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کی, الہی تیرے گھر کے پاس وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو حفاظت فرمانا. دعا کی, چلے گئے. 4-5 دن کے بعد ستو پانی ختم. اب کیا کریں پانی کے لیے؟ صفا پہاڑ پہ دوڑی, کہیں پانی ملے, پھر مروا پہ گئی, کہیں پانی ملے. بیچ میں جو نالے کی جگہ تھی دوڑتی تھی تاکہ بچے کی نظر میں رہے. اسماعیل کو دیکھتی تھی اور دوڑتی تھی پہاڑ پہ. اور بیچ میں جو جگہ ڈاؤن تھی اس کو تیز دوڑ کے جاتی تھی تاکہ جلدی سے اوپر پہنچ جاؤں اور اسماعیل کو دیکھ لوں. قیامت تک اس کی اداؤں کو اب حج میں شامل کر دیا گیا کہ تمہیں بھی صفا پہ جانا ہے, مروا پہ جانا ہے, اور وہ مڈل جگہ جو ڈاؤن ہے اس میں دوڑنا ہے. جناب حاجرہ نے دوڑی تھی تو پہلے چکر میں اللہ پانی دے دیتا, لیکن 7 چکر لگائی. تب اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ کوئی ایک آدمی کی شکل کا کوئی آدمی اسماعیل
اسماعیل کے پاس کھڑا ہے، وہ شاید سوچیں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو، وہ دوڑ کے آئی تو دیکھ کیا رہی ہیں کہ جناب جبریل آدمی کی شکل میں آ کر کے وہاں پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑی کی رگڑن تھی، وہیں سے میٹھا چشمہ زمزم کا نمودار ہو گیا۔ آپ نے کہا زمزم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، چاروں طرف سے پانی رکا، دنیا کا سب سے بڑا میٹھا زمزم سمندر، میٹھا سمندر، سب سے بڑا سمندر، روزانہ کروڑوں لوگ پیتے ہیں، 5000 سال سے پی رہے ہیں، پھر بھی وہ سمندر سوکھ نہیں رہا ہے۔ زمزم میڈیسین بھی ہے، فوڈ بھی ہے، ڈرنک بھی ہے، یعنی جو چیز روٹی چاول سے حاصل ہو وہ زمزم سے حاصل ہوگا، جو دوائی سے حاصل ہو وہ چیزیں زمزم سے حاصل ہوں گی، اور جو پانی سے حاصل ہو وہ زمزم سے، یعنی زمزم ڈرنک بھی ہے، فوڈ بھی ہے، میڈیسین بھی ہے۔ اب جناب حاجرہ خوش ہو گئی، ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو گیا، میٹھا پانی خود پینے لگی، جناب اسماعیل کو پلانے لگی، اس کے بعد رہنے لگی۔ اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ کسی جانور کا خطرہ ہے، کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک پرندہ بھی آیا، پانی پیا۔ قبیلہ جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا، راستے سے گزرا، دیکھا پرندہ، نزدیک آیا، دیکھا پانی، میٹھا چشمہ، ایک عورت ایک بچہ، وہ کہنے لگے قبیلہ جرہم کا سردار، امی جان یہ پانی آپ کا ہے، ہم کو یہاں بسنے کے لیے دیجیے، عرب میں کہیں پانی نہیں ہے، ہم کو یہاں آباد ہونے کے لیے دیجیے۔ کہا کہ آباد ہو جاؤ مگر پانی پہ کنٹرول میرا رہے گا۔ کہا ہاں امی جان کنٹرول آپ کا رہے گا، ہم لوگوں کو صرف پینے سے کام ہے، ہم یہاں گھر بنائیں گے۔ عرب لوگوں کا گھر کیا تھا؟ 4 کھوٹا گاڑا، تمبو پھیلایا، گھر بن گیا۔ ہزاروں سال تک وہاں کے عرب کے لوگوں نے پتھر کا گھر نہیں بنایا، کعبے کے احترام میں کہ کعبے کے سامنے کوئی میرا اونچا گھر نہ ہو، وہ لوگ بہت دنوں تک تمبو میں رہے۔ خانہ بدوش، خانہ مانے گھر، دوش مانے کاندھا، وہ لوگ کاندھے پہ گھر لے کے چلتے تھے۔ اور جو مکان بنانے کے پیچھے لگتا ہے وہ تو مر جائے گا قرض میں ڈوب کر کے آج بھی، لیکن جو سمپل گھر پہ وشواس کر لے وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا۔ اور جو مکان بنانے میں پڑے گا، یہ ٹائلز، ماربل، گرینائٹ، پورٹیکو، یہ واش روم، فلاں روم، کوئی نہیں بولتا حضرت میں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، سجدہ روم یہ ہے، چلیے ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی ہیں یا رمضان میں اعتکاف کرتی ہیں، کوئی نہیں لے جاتا، یہ پریئر ہال ہے، سب واش روم گھس آتا ہے، یہ دیکھیں پخانہ روم ہے، یہ گرینائٹ ہے، یہ ٹائلز ہے، یہ ماربل ہے، کچن باتھ روم، کچن واش روم، کچن ٹوائلٹ، یہی دکھلاتا، ہم کو پکڑ کے لے آتا ہے ٹوائلٹ دکھلانے کے لیے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ حضرت یہ پریئر روم ہے، ہماری عورتیں رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ہماری عورتیں یہاں نماز پڑھتی ہیں، یہاں تلاوت قرآن شریف ہے، یہاں دینی کتابیں ہیں، یہ پر سیف جگہ ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی۔ ہندو لوگ وہ اپنے چھت پہ مندر بناتا ہے، اپنے دروازے پہ مندر بناتا ہے، ان کی ماں بہن بیٹیاں ڈیلی گھنٹی بجانے آتی ہیں، اور ہمارا رئیس 50 کروڑ کا گھر بنانے کے بعد وہ اپنے گھر میں پریئر روم نہیں بناتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا چھت پہ مندر، اگر چھت پہ نہیں تو گھر کے سامنے ایک مندر اپنے باؤنڈری اندر میں، تاکہ ان کی عورتیں وہاں جا کے گھنٹی بجائیں، مگر ہمارے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے کہ مرد تو مسجد میں نماز پڑھے، عورتیں تو نہیں جائیں گی، عورتوں کے ایک الگ امرہ خاص ہو جائے جہاں وہ جا کے اعتکاف کریں، تلاوت کریں، سجدہ کریں، 1,00,000 بار درود پڑھیں، توفیق نہیں ملتی، سوچ اپنی الگ الگ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، قبیلہ جرہم کے لوگ بس گئے، اپنا آبادی بڑھتی چلی گئی۔ جناب اسماعیل جب بڑے ہوئے، جناب ابراہیم آئے، پھر وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جوان ہو گئے، جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم کے ایک بیٹی سے جناب اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہر مہینے 2 مہینے کے بعد چل کے آتے تھے، بال بچوں کو دیکھ لیتے تھے، سودا پانی دے دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، آپ آئے تو گھر میں اسماعیل نہیں تھے، ایک عورت نکلی، کہا اسماعیل، کہا شکار کو گئے ہیں۔ اصل اسی چیپٹر کو کھولنا میرا مقصد ہے۔ جناب اسماعیل شکار کو گئے ہیں، جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ بتاؤ کیسے گزر بسر چل رہا ہے، کیسے گھر چل رہا ہے؟ عورت کیا بولی؟ بڑی تنگیوں سے گزر ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے۔ جناب ابراہیم بولے اسماعیل آ جائیں، ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا غیر عتبۃ بابی، کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جناب ابراہیم چلے گئے۔ شام میں جب اسماعیل آئے، آپ کی بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ آپ کو پوچھا، میں نے بتایا، وہ بولا کہ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے بولا بڑی تنگیوں سے چل رہا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ اسماعیل کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا غیر
अतबत बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को बदल डाले। जनाब इस्माइल बोले वो मेरे बाप इब्राहिम थे, उन्होंने चौखट बदलने के मतलब तुम्हारी बात से मेरे अब्बा नाराज हो गए तो तुमने नाशुक्री के जो अल्फाज निकाले। आज 90% औरतें अपनी माँ को फोन करती हैं, बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगियां हैं। उसी वजह से लड़ाई झगड़े मार धाड़ शौहर और बीवी के दरमियान निफाक क्या है। वो औरत कभी कुतुब को जन्म नहीं देगी, वो औरत कभी अब्दाल नहीं पैदा करेगी, वो औरत कभी एक दबंग पर्सनालिटी के मालिक, समाज का सुधारक, सोसाइटी का रखवाला कभी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि उसी पेट से बच्चा पैदा होता है। और जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करें उसका बच्चा कभी दबंग नहीं होगा। दबंग की माँ दबंग होना चाहिए। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। खूबसूरत सेहतमंद बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, मगर अब वालिद गिरामी का हुक्म पाकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जो अल्लाह के लिए तलाक देता है अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता अता फरमा देता है। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। चुनांचे जनाब इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दिया। उसके बाद अल्लाह ने कबीले जुरहुम के दूसरे बड़े सरदार की नेक सीरत लड़की उसको अता फरमा दिया। जब उनसे शादी हुई अच्छे से दिन गुजरने लगे। फिर जनाब इब्राहिम आए। उस बार भी इस्माइल नहीं थे घर में। बाहर पूछा कि इस्माइल कहाँ बाहर गए हैं शिकार को। कहा बेटी कैसे गुजर बसर चल रहा है। वो कहती हैं खातून अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अचानक जनाब इस्माइल मालदार हो गए, पैसे की बारिश होने लगी। नहीं, वहां तो कमाई का क्या रिसोर्स था, वो तो अरब है वैसे हालात वही थे, लेकिन सिर्फ दिल बदल गया, जबान बदल गई। खातून कहती है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो सलाम कह देना, कह देना सब्बित अतबत बाबी, कह देना कि चौखट को सलामत रखे, सलामत रखे। ये कहानी हम लोग बचपन में भी आलिमों से सुनते थे, लेकिन बुखारी शरीफ में है ये मुझको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये हदीस ये तो बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, कुरान के बाद सबसे जो अफजल किताब है उसमें रिवायत है। उसके बाद से मैंने बयान करना शुरू किया। पहले सोचता था कोई किस्सा कहानी है, शायद कोई ऐसे ही मौलवी साहब लोग बयान कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चला ये बुखारी शरीफ में है उसके बाद मैंने इसके आने वाले पॉइंट्स को मैंने बताना शुरू किया कौम के सामने। जरा गौर करो, देखो क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखने के लिए बोल देना। जनाब इस्माइल आए और आपकी बीवी ने सारी बात बताई। कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और कहा है कि इस औरत को सलामत रखना, तलाक मत देना, क्योंकि तुम्हारी बोली से मेरे अब्बा खुश हो गए। औरत कौन? वह जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो साबिरा हो, जो सब्र करने वाली हो, जो शुक्र करने वाली हो। सिर्फ गाल मत देखना, सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ पेशानी मत देखना, सिर्फ हाइट मत देखना, देखना दिल कैसा है, जबान कैसी है, खानदान कैसा है। सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। अगर मजा लेने के लिए शादी हो तो 50 बार अजमेर क्यों दौड़ता है? अगर 5 साल में बच्चा पैदा न हुआ अजमेर क्यों दौड़ता है? साबिर पाक के पास क्यों दौड़ता है? बरेली शरीफ क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अगर औलाद नहीं हुई तो औरत को पंज का ताना, अगर औलाद नहीं हुई तो घर की दीवारें उजड़ी उजड़ी सी लगती है। वह घर रहने को दिल नहीं करता जिस घर में बच्चों की किलकारियां न हो, जिस घर में बच्चों की शरारत न हो, जिस घर में बच्चों की बात न हो, जिस घर में आंसू न हो, जिस घर में बच्चों का हंसना खेलना न हो। वो घर उजड़ा सा घर लगता है, दीवारें काटने दौड़ती है, बच्चों से घर हरा भरा रहता है। इसीलिए बच्चा जब नहीं होता है अजमेर दौड़ो, बरेली दौड़ो। तो जब बच्चे के लिए शादी करता है तो शादी करते वक्त बच्चा अगर तेरा निकम्मा हो गया, बच्चा तेरा साहब अपाहिज हो गया, बच्चा तेरा बदअखलाक हो गया, तो उस बात पर क्यों नहीं गौर करता तो मेरा बच्चा गरीब हो, मेरा बच्चा समाज का बेस्ट पर्सनालिटी का मालिक हो, मेरा बच्चा आदाब और अखलाक के एतबार से अच्छे हो, तो फिर नाक नक्शा क्यों मजा के लिए देखता है? औलाद की मोहब्बत में अपनी बीवी का
دل کیوں نہیں دیکھتا, اس کا کیریکٹر کیوں نہیں دیکھتا, اس کا خاندان کیوں نہیں دیکھتا؟ چونکہ اولاد اس کے پیٹ سے پیدا ہوگی, تو جس کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوگی اس کا چہرہ دیکھے گا. تم بولتا ہے ڈی ایل ایڈ کری ہے کہ نہیں کری ہے, گریجویشن کری ہے کہ نہیں کری ہے, کوئی نہیں پوچھتا. درود تاج پڑھ کے سناؤ, اتحیات پڑھ کے سناؤ, درود اسم اعظم سناؤ, درود رضویہ سناؤ, سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. کوئی لڑکی کو دیکھنے جاتا, کوئی نہیں پوچھتا. یہی پوچھتا ہے میٹرک کری کہ نہیں کری ہے, گریجویشن کری کہ نہیں کری ہے, ٹریننگ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, تاکہ نوکری ملے گی, لڑکا بھی کمائے گا, یہ بھی کمائے گی, اور دونوں طرف سے آمدنی آئے گی, میرا بیٹا ڈیولپ کرے گا. جیسے پہلے زمانے میں لوگ گائے اور بھینس کھوجتے تھے تاکہ دودھ دینے والی گائے ہو, اور ڈیلی جائیں دودھ دوہیں, چائے پیئیں اور روٹی میں کھائیں. اسی طرح ایسی عورت ہو جو جیسی دودھاری گائے کی طرح ہو, کہ جو دلہن بھی رہے, میرے بیٹے کا کام بھی آئے, اور اسکول جا کے ہر مہینے 1 لاکھ ٹکا بھی کمائے. یعنی دلہن بھی ہو گئی, پیسہ بھی ہو. اب وہاں درود تاج کون کھوجے گا, وہاں اخلاق کون کھوجے گا, وہاں قرآن پاک کی تلاوت کون کھوجے گا, وہاں بہار شریعت, قانون شریعت کا قانون کون تلاش کرے گا؟ اس لیے ڈی ایل ایڈ کھوجتا ہے. اب ڈی ایل ایڈ والی لڑکی ملتی ہے, اب پھر اس کے بعد ساری زندگی لڑکے کو اپنی بیوی کی غلامی کرنی پڑتی ہے. تو غلام کی اولاد بھی غلام پیدا ہوتی ہے. سماج ڈکیتوں سے بھر رہا ہے, سماج چوروں سے بھر رہا ہے, سماج آواروں سے بھر رہا ہے. اس میں قصور اس عورتوں کا ہے, اور سلیکشن کرنے والے مرد کا ہے, جو ٹکا کمانے والی عورت تلاش کرتا ہے, اور اخلاق والی عورت, دین والی عورت نہیں تلاش کرتا. جناب اسماعیل کی بیوی صابرہ شاکرہ. اب جناب اسماعیل کی بیوی کیوں؟ اس لیے کہ اسی خاندان کے بڑھنے کے بعد آگے چل کے قبیلہ قریش بنے گا. اسی قریش میں خاندان بنو ہاشم بنا, اسی کا ایک ونگ خاندان عبد المطلب بنا, اسی کا ایک ونگ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہوئے. تو عبداللہ کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. مصطفیٰ کا دادا لاجواب, مصطفیٰ کے باپ لاجواب, مصطفیٰ کی نانی لاجواب, مصطفیٰ کی پرنانی لاجواب, جناب اسماعیل لاجواب, ان کی بیوی لاجواب, ان کا کنبہ لاجواب, قریش لاجواب, عبد مناف لاجواب, بنو ہاشم لاجواب, عبد المطلب لاجواب, عبداللہ لاجواب. تو عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ لاجواب پر کے آ گئے. اس لیے جناب جبرائیل امین نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربها طفت جبلها و سہلها, یعنی اے رسول اللہ کے, میں نے مشرق اور مغرب کو کھنگال کر دیکھا, ایسٹ اور ویسٹ دیکھا, آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. جگہ کے اعتبار سے لاجواب, خاندان کے اعتبار سے لاجواب, ماؤں کے اعتبار سے لاجواب, باپ کے اعتبار سے لاجواب, دادا نانا کے اعتبار سے لاجواب, ہر اعتبار سے لاجواب بن کے آئے. اس لیے رضا نے کہا یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, پر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے. جیسی ماں ویسی اولاد, جیسا باپ ویسا بچہ, جیسی زمین ویسی فصل. ہر جگہ سیب نہیں ہوتا, کشمیر شملہ میں ہر جگہ گیہوں نہیں ہوتا, اتر پردیش بہار پنجاب میں ہر جگہ آم نہیں ہوتے, بنگال اڑیسہ اتر پردیش میں ملیح آباد علاقے میں ہر جگہ گنا کپاس نہیں ہوتا. کپاس کی کھیتی گجرات مہاراشٹر میں, زمین الگ الگ, کوالٹی الگ الگ. تو ہر پیٹ سے قطب کیسے پیدا ہوگا, ہر پیٹ سے ولی کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا, اب باپ ہوں سید موسیٰ صالح جنگی دوست, تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید غیاث الدین جیسا زاہد, اور ماں ہو رات بھر مصلی پہ بیٹھنے والی, تب بیٹا 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو سید احمد علی بخاروی, اب ماں ہو رابع عصر 80 سال کی عمر تک جس کے سر کے دوپٹہ کو کھسکتے ہوئے پڑوسی نے نہیں دیکھا. جب ماں لاجواب, تب بیٹا چپراسی سے لے کے راجہ تک کو تہجد پڑھوانے والا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان, ماں ہو تہجد گزار, تب بیٹا مجدد اعظم پیدا ہوتا ہے. اور جب دادا ہوں مفتی حجت الاسلام, کہ کافر دیکھے چہرہ تو کلمہ پڑھ لے, نانا مفتی اعظم ہند,
ڈکیت دیکھے تو توبہ کر کے ولی ہو جائے. اب باپ مفسر اعظم ہند 1,00,000 مریدوں کی موجودگی میں ہاتھ نہیں پھیلانے والا، اور ماں اپنے زیورات کو بیچ کے منظر اسلام مدرسہ کو چلانے والی. تب اسی کوخ کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری پیدا ہوتا ہے. جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنی زندگی میں سرکار کی سیرت سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر کو سجانے سنوارنے، سرکار کے تعلیمات کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ماں بہن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ پردے میں رہ کر آنے والی نسلوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.